فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. میں نے آپ لوگوں کے سامنے سیرت النبی کے حوالے سے کل غزوہ بدر والا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ ابو جہل کو جب افرا کے بیٹوں نے قتل کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ افرا تیرے نصیبے کا کیا کہنا، تیرے بچے اس جنگ میں شریک ہوئے جس جنگ کے سارے شرکا کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت عطا کر دی ہے. اور میں نے بتایا بھی تھا کہ ابو جہل کی گردن جب کٹنے لگی تھی، جب وہ مرنے لگا تھا تو اس نے افسوس کے ساتھ کہا تھا کہ میں ہائے ان لوگوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں جن کو لڑنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. ہاں دوستو، یہ کمزور تھے، لڑنا تو نہیں جانتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاشرے کو اس طرح گناہوں سے پاک کیا ہے، ان کی نظروں پر اس طرح پہرے بٹھائے، ان کے خیالات پر قدانین عائد کی اور انہیں دنیاوی لذتوں سے اٹھا کر اخروی لذتوں کا ایسا مزہ عطا کیا کہ یہ دنیا کی بزدل ترین قوم پھر اس قدر بہادر بن گئی. پھر کبھی یہ میدان جنگ میں سوال نہیں اٹھا کہ جن سے ہمارا مقابلہ ہو رہا بڑے لوگ ہیں یا ان کی تعداد زیادہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہی عربوں پر اسی طرح حملہ ہوا جس طرح ان کے آبا و اجداد پہ حملہ ہوا تھا. اس وقت دشمن ہاتھی لے کر آیا تھا اور آج اپنا سب سے بڑا لشکر لے کر آیا ہے. آپ سن کر حیران ہو جائیں کہ مدینے کی کل آبادی 5-6 ہزار آدمیوں پر مشتمل تھی. غزوہ بدر میں کافر 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے اور سامنے مسلمانوں کی تعداد ہے 313 اور مسلمان اس میں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں اور ایسے مسلمان جن کے پاس ڈال ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو ڈال نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا، جن یہودیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا کہ ہم پہ اگر کبھی حملہ ہوا تو تم ہماری مدد کو نکلو گے اور تم پہ اگر خدا نخواستہ کبھی حملہ ہوتا ہے تو ہم تمہاری مدد کو نکلیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ ہم پہ حملہ ہوا ہے، دشمن 1000 لشکر لے کر آیا ہے، ہماری مدد کے لیے نکلو. تو یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں کا ساتھ ہم نہیں دے سکتے. سارے کے سارے یہودی کھسک گئے. شاید یہ غزوہ بدر یا غزوہ احد میں یہودی سارے کے سارے کھسک جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہی بچ جاتے ہیں. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کو بٹھایا اور آپ نے فرمایا ساتھیو تم میں سے بھی اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، پلٹنا چاہے تو پلٹ سکتا ہے. اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سعد بن عبادہ اٹھ کھڑے ہوئے انصار میں سے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم ہی پلٹ گئے، ہم ہی واپس چلے گئے، یہودی تو پلٹ گئے چلے گئے، ہم ہی چلے گئے تو کیا آپ اکیلے دشمن کا مقابلہ کریں گے؟ ہائے قائد ہو تو ایسا، کمانڈر ہو تو ایسا، جرنیل ہو تو ایسا. کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بزدلانہ یا منافقانہ کبھی جملہ نہیں نکلا. مکے میں رہتے ہوئے کافروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا آئیے محمد کمپرومائز کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دن آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں، کچھ دن ہم آپ کے خداؤں کو مان لیتے ہیں. عرش والے نے جبریل کو بھیجا اور کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کر لوں. ارے تم کافر ہو، میں تم لوگوں کو مسلمانوں کے صفوں میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا. تم کہتے ہو کہ میں تم لوگوں کے ساتھ شرک کروں. محمد رسول اللہ کی زبان سے کبھی منافقانہ اور کبھی بزدلانہ بات نہیں نکلی. آج آپ دیکھیے کافروں نے کہا اللہ کے رسول سے کہ ہم یہ دیکھیے سیاسی پہلو ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، بس بات یہ ہے کہ ایک دن آپ ہمارے خداؤں کو مان لیں اور کچھ دن ہم آپ کے خداؤں کو. آج دیکھیے مسلمان جو ایم ایل اے ہوتے ہیں، ہاں
یہ گھنپتی کا جو تہوار ہوتا ہے سب سے آگے مسلمان ہوتے ہیں، ایم ایل اے مسلمان ہوتا ہے، آپ دیکھیے پوجا بھی کرتا ہے، ٹیکا بھی لگاتا ہے۔ مسلمان بس ووٹ حاصل کرنے کے لیے، کرسی کو مضبوط بنانے کے لیے وہ شرک سے بھی کمپرومائز کر لیتا ہے۔ محمد رسول اللہ سے مکے میں کافروں نے کہا تھا کمپرومائز کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، بس یہ کہ آپ شرک کے ساتھ کمپرومائز کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہہ دیجئے کہ شرک سے کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، میں مسلمانوں کے صفوں میں تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کبھی بھی زندگی میں محمد رسول اللہ کی زبان سے بزدلانہ یا منافقانہ جملہ نہیں نکلا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے چچا عباس بیان کرتے ہیں کہ لوگوں میں نے اپنے بھتیجے کو دیکھا تھا، محمد رسول اللہ کی بہادری کو بیان کرتے ہوئے، لوگوں میں نے اپنے بھتیجے کو دیکھا تھا کہ جب جنگ زوروں پہ ہوتی تھی، جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے تھے، بہادر جنگ کے شعلوں کو، اس کی تپش کو برداشت نہ کرتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹتے تھے، میں اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ کو دیکھتا تھا آپ آگے کی طرف بڑھ رہے، اتنے بہادر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابی نے کہا، سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم ہی چلے گئے، ہم ہی پلٹ گئے تو آپ اکیلے کیا کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا سمجھا ہے مجھے؟ تم نے یہ سمجھا ہے کہ محمد رسول اللہ بھی بھاگ جائیں گے یا پشت دکھائیں گے؟ نہیں، پوری دنیا دیکھے گی کہ محمد رسول اللہ اکیلا ان دشمنوں کا مقابلہ کرے گا، لیکن قوم مان چکی تھی۔ ہاں، پھر وہی صحابی اٹھے گا اللہ کے رسول فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے جو کہہ دیں کہ جائیے آپ لڑیں، آپ کا خدا لڑے، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول آپ حکم کیجئے، سمندر کی سینے چیر دیں گے اور نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے حکم کیوں دیا، آپ حکم کیجئے ہم پہاڑوں کی چٹانوں سے چھلانگ لگا دیں گے، لیکن نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے اشارہ کیوں کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا، آپ نے فرمایا ساتھیو دشمن اپنی تعداد پہ، دشمن اپنی ہتھیاروں پہ بھروسہ کر کے آیا ہے اور محمد رسول اللہ خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے آیا ہے۔ ہاں، محمد رسول اللہ خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے آیا ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا جو نبی تھا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کا قائد، آپ لوگوں کا لیڈر، آپ لوگوں کا پیغمبر وہ آدمی تھا جس کے بارے میں ہندو شاعر نے کہا تھا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ مائیں جنتی ہیں ایسے بہادروں کو کھال کھال۔ چشم فلک نے ان سے زیادہ بہادر، ان سے زیادہ شجاع اور ان سے زیادہ بہادر اور کائنات کی طاقتوں کو اپنی نگاہوں میں نہ لانے والا ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے مدینے کی بستی پر رات کی تاریکی میں کفار نے شبکون مارا، لوگ گڑبڑا کر اٹھے، گھوڑوں پر زینے کسیں اور اسلحے سے لیس ہو کر مدینے کی سرحدوں کی طرف بڑھے۔ جب صحابہ مدینے کی دفاع کے لیے مدینے کی سرحدوں کی طرف جا رہے تھے، محمد رسول اللہ تنہے تنہا اپنے گھوڑے پر سوار مدینے کی سرحد سے واپس آ رہے تھے۔ صحابہ دیکھ کر حیران و شدہ رہ گئے، اللہ کے رسول آپ کہاں تھے؟ دشمنوں نے مدینے پر حملہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا او میرے صحابہ تم جاؤ آرام کے ساتھ سو جاؤ، محمد رسول اللہ اکیلا دشمنوں کو بھگا آیا ہے۔ تم اس بہادر نبی کی امتی ہو اور تم اس شجاع نبی کی ماننے والے ہو، اور مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے۔ آج مسجد میں یہ بات کہہ دوں کہ آج جو شجاع نبی کے ماننے والے زمین پر بچے ہیں تو صرف پہلے حدیث، صرف پہلی حدیث۔ کیوں؟ کیونکہ اوروں نے نبی کے چہرے کو دیکھ کر اپنا رخ کسی کے اور کی طرف کر لیا ہے۔ کسی نے اپنا رخ بغداد کی طرف کر لیا، کسی نے امام احمد بن حنبل کی طرف کر لیا، کسی نے امام شافعی کی طرف کر لیا، اور ہم نے محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر۔ اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، اے اللہ ہمیں اس نگاہ کی ضرورت ہی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر کسی اور چہرے کی تلاش میں نکلے، ہمیں بس محمد رسول اللہ کا رخ زیبا کافی ہے۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ دوسری باتیں جو اسی مضمون سے تعلق رکھتی ہے کل کے درس میں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔